بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ فرسٹ ایئر سوکس علم شریعت پہلا چیپٹر ہے اور پہلے چیپٹر کا پہلا لانگ کویسچن ہے، وہ ہم پڑھیں گے جی۔ اس پہلا یہ جو لانگ کویسچن ہے امتحانی نقطہ نظر سے اتنا اہم نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ کی ٹیکسٹ بک کے اندر یہ دیا ہوا ہے اور ہم نے یہ کرنا ہے جس کو انشاءاللہ ڈیل، تو یہ پہلا جو لانگ کویسچن ہے یہ ہے جی علم شریعت کا جو مفہوم ہے یہ بتائیں اور علم شریعت کی نوعیت پہ بحث کریں۔ تو سب سے سوال کے اندر جو آپ پہلا کام کریں گے وہ کریں گے ہیڈنگ دیں گے تاریخی جو اس کا پس منظر ہے وہ والی ہیڈنگ دیں گے، علم شریعت کا تاریخی پس منظر۔ آج سے 2500 سال قبل عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لگ بھگ 500 سال پہلے ہمارے سبجیکٹ کی بنیاد جو ہے وہ یونان سے ہوئی ہے۔ یونانی جو تھے وہ لوگ بڑے پڑھے لکھے پڑھنے کے شوقین اور فلسفی مفکر قسم کے لوگ تھے، تو وہاں سے ان کی سوچ و بچار اور وہاں سے ہمیں جو ملتی ہے تاریخ وہ بتاتی ہے ہمارے سبجیکٹ کی بنیاد یہ ابتدا وہاں سے ہوئی ہے۔ نہ صرف ہمارے سبجیکٹ کی بلکہ اگر آپ دیکھیں تو سوشل سبجیکٹ جو ہیں ان کی بنیاد وہیں سے پڑتی ہے۔ ان کے ہاں بہت سارے بے شمار مفکرین گزرے، جن میں سب سے زیادہ جو مشہور ہوئے وہ افلاطون اور ارسطو ہیں۔ افلاطون نے کتاب لکھی دی ریپبلک، اس میں اس نے اپنے سیاسی نظریات کا ذکر کیا۔ اسی طرح ارسطو نے کتاب لکھی پولیٹکس، اس کے اندر ارسطو نے بہت سارے اپنے سیاسی نظریات کی جو ہے وہ عکاسی کی، ہمیں عقائدی بتایا۔ ان کی یہ کتابیں اور ان کے یہ نظریات آج بھی ہم اپنے سبجیکٹ کے اندر پڑھتے ہیں۔ جب آپ آگے جائیں گے اگلی کلاسز میں جائیں گے پولیٹیکل سائنس پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ان سے پڑھنے کا آپ کو موقع ملے گا۔ تو یہ جو یونانی تھے ان کی جو ٹوٹل وہاں پہ جو آبادی تھی، یہ ریاستیں تھیں، یہ چھوٹے چھوٹے علاقوں پہ مشتمل تھے، کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے تو ہر پہاڑ کے دامن میں جو آبادی ہوتی اس کو یہ سٹی سٹیٹ کہتے، شہری ریاست کہتے۔ تو بنیادی طور پہ جب ہم اپنے سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سبجیکٹ کے اندر ان لوگوں نے اسی شہری اور شہر سے متعلق جو معاملات ہیں ان کو ڈیل کیا ہے، ان کو وہ ہمیں اس کا پڑھنے کا موقع ملتا ہے جی۔ اس کے بعد جو دوسری آپ ہیڈنگ دیں گے اپنے سوال کے اندر وہ دیں گے جی علم شریعت کا مفہوم۔ تو علم شریعت کے مفہوم میں ہم کیا بتائیں گے؟ دیکھیں جی، علم شریعت ہم اردو میں کہتے ہیں، عربی میں اس کو مدنیت کہتے ہیں، مادنیت نہیں مدنیت، مدینہ سے نکلا ہے جس کا مطلب شہر ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں سوکس۔ سوکس جو ہے یہ بنیادی طور پہ لاطینی زبان کے دو الفاظ سویس اور سویٹاس سے مل کے بنا ہے۔ سویس کا مطلب ہے شہر اور سویٹاس کا مطلب ہے شہری۔ تو اگر ہم اس کا مفہوم دیکھیں گے تو ہم یہاں پہنچیں گے جی، یہ جانیں گے کہ علم شریعت جو ہے وہ شہر اور شہری کی زندگی سے متعلق مطالعہ کا علم ہے۔ شہر سے متعلق ہم جانتے ہیں اور شہری سے متعلق کہ ان کے کیا معاملات ہیں، کیا معاملات، کیا مسائل، اس کے مطالعہ کا جو علم ہے وہ علم شریعت کہلاتا ہے۔ ٹیکسٹ بک کے مطابق جو آپ اگلا کام کریں گے وہ کریں گے جی علم شریعت کی تعریف کہ مفکرین نے اس سے متعلق کیا کہا ہے۔ اس میں جو آپ کی سب سے اہم ڈیفینیشن جو آپ کی کرنے والی ہے وہ آپ اینڈ پہ کریں گے، اور اس سے پہلے آپ کوئی بھی ایک لکھ لیں گے پیپر میں یا دو لکھ لیں، آپ لکھنا چاہیں آپ یاد کر سکیں تو۔ نمبر 1 ہے جی ایف جے گولڈ۔ ایف جے گولڈ کہتا ہے جی کہ علم شریعت ان اداروں، عادات، سرگرمیوں اور جذبات کا مطالعہ کرتا ہے جن کی بدولت ہر فرد چاہے وہ مرد ہو یا عورت اپنے فرائض ادا کر سکے اور کسی سیاسی تنظیم کی رکنیت سے فائدہ حاصل کرے۔ بنیادی طور پہ بقول ایف جے گولڈ علم شریعت جو ہے یہ کیا کرے گا جی، یہ مختلف اداروں، اب یہ جو وہ ادارے جن سے انسان وابستہ ہے، وہ عادات جو انسان کی ہے، وہ سرگرمیاں جو یعنی کہ افعال جو کام جو فرد ادا کرتے ہیں، اور وہ جو جذبات رکھتے ہیں ان کا بھی مطالعہ بقول ایف جے گولڈ علم شریعت کرتا ہے۔ پھر وہ جو شہری ہیں ان کی سیاسی وابستگیاں جو ہیں اس کا بھی مطالعہ علم شریعت کرتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی آپ دیکھیں گے جی پروفیسر پیٹرک گیٹس، علم شریعت شہری زندگی
اور اس کے مسائل کے مطالعہ کا نام ہے بقول پروفیسر پیٹرک گیٹس۔ پیٹرک گیٹس جو ہے یہ صرف ایک چیز کو فوکس کر رہا ہے، وہ تقریباً وہ یہی ہے کہ شہری کی جو زندگی کا جو مسائل ہیں ان کی طرف فوکس کر رہا ہے۔ تو یہ ادھوری سی ڈیفینیشن ہے، اس کی کوئی پرفیکٹ ڈیفینیشن نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے ڈاکٹر کے عزیز۔ ڈاکٹر کے عزیز کہتے ہیں جی کہ علم شریعت معاشرے میں افراد اور ان کے اداروں کا مطالعہ ہے جن کا ایک فرد پیدائشی رکن ہوتا ہے یا اپنی مرضی سے رکنیت اختیار کرتا ہے۔ پیدائشی رکن انسان کس کا ہے جی؟ اپنے خاندان کا ہے، اپنے قبیلے برادری قوم کا ہے، اپنے شہر صوبہ ملک کا ہے، اور غیر ارادی طور پہ یا پھر جو مذہب اس کو گھر سے وہ مل گیا، جو والدین کا مذہب بچے کو مل گیا۔ تو اور جو باقی چیزیں ہیں اس حوالے سے کہ وہ معاملات جن کی رکنیت وہ فرد خود حاصل کرتا ہے، ان میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی۔ ایک بندہ اپنے ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے اور اپنی نیشنلٹی ختم کر کے دوسری کی حاصل کر لیتا ہے۔ افراد اپنی مرضی سے ووٹ ڈالتا ہے، اپنی مرضی سے کینڈیڈیٹ بنتا ہے، اپنی مرضی کے ساتھ وہ کسی سیاسی جماعت کا رکن بنتا ہے، اپنے کسی بھی مذہبی سیاسی یا دیگر سوشل تنظیموں یا اداروں سے وابستہ ہوتا ہے اپنی مرضی کے ساتھ۔ تو بقول ڈاکٹر کے عزیز علم شریعت میں تمام اداروں کا مطالعہ کیا جائے گا۔ ہاں، یہ تمام ڈیفینیشن میں سب سے جو اعلیٰ اور سب سے بہترین ڈیفینیشن ہے وہ جو پروفیسر ای ایم وائٹ کی ہے۔ بقول ای ایم وائٹ علم شریعت جو ہے وہ انسانی زندگی کا وہ ایک ایسا مفید علم ہے جو افراد کی زندگی کے ہر پہلو کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس زندگی کے اس پہلو کا تعلق چاہے ماضی سے ہو، حال سے ہو یا آنے والے وقت سے ہو، یا اس کا تعلق قومی، مقامی یا بین الاقوامی سطح پہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ڈیفینیشنز جو ہوں گی ان میں سے آپ ای ایم وائٹ کی ڈیفینیشن لازمی کریں گے، باقی آپ کوئی سی ایک یا دو ڈیفینیشنز ہم یاد کر کے پیپر میں لکھ لیں گے۔ اس کے بعد جو ہمارا پورشن آتا ہے دوسرا، جو کہ امتحانی نقطہ نظر سے اتنا اہم نہیں ہے، وہ ہے شارٹ کویسچن اس میں سے ضرور آتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے، شارٹ کویسچن اس سے ضرور آتے ہیں آپ کے سبجیکٹ کے اندر۔ ہاں جی، وہ ہے جی علم شریعت کی نوعیت یا نیچر آف سوکس، کہ علم شریعت جو ہے وہ ہے کیا۔ اب یہ ایک بہت لمبی بحث ہے، اس پہ بڑا تکرار ہے، بہت سارے ایسے فلاسفر جو کہ ہیں ہمارے سبجیکٹ کے وہ اس کو علم ماننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں، جیسے اگسٹ کامٹ اور لارڈ برائس ہیں، وہ ہمارے اس سبجیکٹ کو ایک علم ہی تصور نہیں کرتے، حالانکہ وہ ہیں اسی سبجیکٹ کے۔ انہی کے مقابلے میں اگر ہم یہ دیکھیں تو ارسطو اور کارل مارکس نے صدیوں پہلے جو ہمیں نظریات دیے، ان نظریات کے اندر، ان کی اس سوچ کے اندر کہ انقلاب کی کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہوتی ہے، وہ وجوہات اگر ہم آج بھی دیکھیں تو آج بھی معاشرے کے اندر انقلاب انہی بنیادوں پہ آتا ہے، اور وہ جو وجہ انہوں نے بتائی تھی معاشی جو استحصال ہے، معاشی بدحالی جو ہے، غربا یا کمزوروں کا معاشی استحصال کیا جانا جو ہے، اس کو وہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ آنے والے وقت میں انقلاب کا پیش خیمہ ہوتا ہے، اور یہ بات آج بھی سچ ثابت ہے۔ بنیادی طور پہ ہم دیکھیں تو یہ جو علم ہے اس کے سائنس جو ہے اس کے لغوی معنی علم کے ہیں، یعنی کہ جاننا۔ تو ہم جس سائنس کی بات کرتے ہیں دراصل وہ سائنس، کیمسٹری، بیالوجی اور دیگر یہ سبجیکٹ جن کے اصول و ضوابط بڑے واضح، قطعی اور حتمی ہوتے ہیں، جبکہ ہم جب اپنے سبجیکٹ کی بات کریں تو ہمارا سبجیکٹ جو ہے یہ بھی سائنس ہے، لیکن کون سی جی؟ سوشل سائنس ہے۔ ہمارا سبجیکٹ جب ہمیں آگاہی دیتا ہے، علم دیتا ہے، کسی چیز کی اہمیت سے ہمیں آشنا کرتا ہے، اور جب ہم آشنا ہوتے ہیں تو ہمارے پاس علم ہوتا ہے، جب ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنے معاملات چلاتے ہیں، تو پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس پہ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ بیک وقت ایک علم بھی ہے اور بیک وقت ایک فن بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمارا فرسٹ لیکچر تھا فرسٹ ایئر کا مختصر سا۔ تو جو نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ علم شریعت کی اہمیت و وسعت کا ہوگا۔ تو پہلا پورشن اس میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا، ہم علم شریعت کی اہمیت و افادیت پہ جائیں گے، اور آپ کی امتحانی نقطہ نظر سے
یہ سوال بڑا ضروری ہے کوسچن نمبر 3 ترتیب کے اعتبار سے کہ علم شریعت کی تعریف کریں اور اس کی اہمیت و افادیت بیان کریں۔ یہ تقریباً ہر سال نہیں تو ایک سے دوسرے سال لازمی پیپر میں آتا ہے، تو اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے آپ سے اجازت، اپنا خیال رکھیں، چینل کے ساتھ ان ٹچ رہیں، اپنے واٹس ایپ گروپ میں ان ٹچ رہیں، اور یہ جو حالات چل رہے ہیں کرونا کے ان دوران میں، چھٹیاں نہ صرف اس کو گنیں بلکہ اچھے طریقے سے پڑھیں۔ اپنا خیال رکھیں، تب تک کے لیے اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم۔